انشاءاللہ ہم بخاری شریف کا درس جو ہے یہ اپنی مسجد میں سن رہے ہیں اور اس کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں، اور کوشش کریں کہ اس کے مہینے میں صرف 2 دن ہوں گے نا، آپ شرکت کریں۔ اور ہمارے پاس قرآن یہ رب کا کلام ہے، حدیث یہ کلام رسول ہے، یہ دونوں ہماری بنیادیں ہیں۔ اول تو یہاں شرکت کی بھی نیت کریں انشاءاللہ عز و جل۔ آج پہلا ہے، یہاں باقاعدہ انشاءاللہ خوشبو وغیرہ کا بھی سلسلہ، کیونکہ یعنی یہ بخاری شریف ہے نا، یہ کتاب جو ہے نا بڑی یوں کہو نا کہ رحمتیں برکتوں والی کتاب ہے یہ۔ آپ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا عشق رسول کیسا تھا، ٹھیک ہے؟ میں آپ کو عرض کروں کہ ہم لوگ تو اللہ ہمیں وہ ادب و احترام عطا فرمائے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عشق رسول ایسا تھا کہ جو بخاری شریف اس وقت میرے سامنے رکھی ہوئی ہے، یہ آپ نے یہ پہلی جلد ہے نا، اس طرح کی 2 جلدیں ہیں، لیکن اب اس کے اندر جو ہے نا وہ جتنے بھی ہیں نا، یہ جو سمجھے کہ آدھی پر بخاری شریف ہے، نیچے شرح ہے، لیکن اس کتاب کی بہت ساری شرحیں لکھی گئی ہیں نا۔ اور اتفاق دیکھیں کہ امام بخاری کے بارے میں کہ یہ شافعی تھے نا، رفع دل کرتے تھے، لیکن اس بخاری پہ جس نے سب سے عمدہ شرح لکھی ہے نا، وہ ہے جو رفع دل نہیں کرتے تھے، کیونکہ یہ کوئی لڑائی کا سبب نہیں ہے۔ یہ بھی حدیث پہ اپنے طور پہ عمل کرتے تھے، جو نہیں کرتے وہ بھی عمل کرتے تھے۔ خطا کہاں سے ہوتی ہے؟ جب عقیدے کا مسئلہ آتا ہے نا، تو یہ عمل کی یہ اختلاف رحمت ہے۔ تو آپ کو میں بتاؤں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی نے یہ کتاب کیسے لکھی۔ یہ کتاب جس میں 7000 سے کچھ زیادہ حدیثیں ہیں، اور ایک حدیث بعضوں کا 2-2 3-3 جگہ بھی آئی ہے نا، تو اگر ہم مقررات کو نکالیں تو تقریباً 4000 اس میں حدیثیں ہیں۔ یہ 4000 حدیثیں، یا ہم 7000 کی کریں، 7000 سے کچھ زیادہ، آپ غور کریں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 16 سال میں یہ لکھی ہے۔ کیوں اتنا آپ کو ٹائم کیوں لگا؟ اس کی جو ایک حدیث ہے نا، ایک حدیث دیکھیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا ادب دیکھیں کیسا ہے۔ ہر حدیث کو لکھنے سے پہلے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی نے غسل کیا ہے۔ وضو نہیں لکھا وہاں پر، آپ غسل کرتے، نیا سوٹ پہنتے، پھر آپ 2 رکعت نفل پڑھتے، پھر استخارہ کرتے، پھر ایک حدیث لکھتے، پھر اس کے ساتھ دوسری حدیث نہیں لکھی، نہیں، رک گئے۔ اب جو اس کے اندر دوسری حدیث اگر لکھنی ہے تو اس کے لیے آپ نے پھر غسل کیا، پھر آپ نے جو ہے وہ 2 رکعت نفل پڑھے ہیں۔ مکہ، مدینہ، بصرہ، اس طرح مختلف شہروں میں آپ نے اس کو 16 سال کے عرصے کے اندر لکھا ہے۔ اچھا، پھر ایک ہوتا ہے نا رف لکھ لینا، اس کے بعد اس کو فیئر کرنا نا، جس کو بولتے ہیں تبیید کرنا۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی نے اس کو مکے میں اس کی تبیید کی ہے، حرم مکہ۔ پھر روضہ رسول کے پاس بیٹھ کر اس کے ابواب بندی جو ہے نا وہ اس کی لکھی ہے۔ یعنی اس کتاب کے اندر ایسی مطلب اللہ تعالیٰ نے اس کو قبولیت کی بخشی ہے کہ دنیا میں شاید مسلمانوں کو کوئی علاقہ ہو جہاں یہ کتاب نہ۔ اور یہاں بنیادی بات کہ میں نے آپ کو وہ شعر سنایا کہ بے عشق محمد کے، یہ بخاری کا بعض لوگ نام بہت لیتے ہیں، سنی نہیں ہے، لیکن بخاری کے اندر یوں آیا ہے، بخاری کے اندر یوں آیا ہے، تو بے عشق محمد کے جو پڑھتے ہیں نا بخاری، آتا ہے بخار، ان کو بخاری نہیں آتی۔ یہ جو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا حدیث لکھنے کا جو یہ ادب ہے، یہ آپ بتائیں یہ اہل سنت و جماعت والا ہے یا نہیں ہے؟ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں، آپ کی عزت
کہ آپ کا کلام کا اتنا جو ادب کر رہا ہے وہ آقا کا کتنا ادب کرتا ہوا ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اچھا اب آپ کو میں ایک اور بات بتاؤں کہ امام بخاری نے یہ کام کیا، کسی صحابی نے کیا یہ؟ بس دور رسالت میں سرکار کی حدیث کو لکھنے سے پہلے، بیان کرنے سے پہلے کہ یوں ہوتا تھا؟ دور رسالت میں یا دور صحابہ میں یہ کیا کسی نے؟ امام بخاری کے ان سے زیادہ عاشق رسول تھے؟ ایسا نہیں کہا جاتا، یہ بیوقوفی ایسے کہنا. جو میلاد پہ اعتراض کرتے ہیں نا کہ صحابہ دور صحابہ میں تو نہیں تھا، یہ تو دور صحابہ میں یہ بھی نہیں تھا جو امام بخاری نے کیا ہے. آج بخاری کا انکار کر کے دکھاؤ. بخاری 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 تو بہت کرتے ہیں. امام بخاری نے سکھایا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو فرانس والے جنہوں نے میرے آقا علیہ السلام کی شان میں گستاخان خاکہ بنائے ہیں، یہ ان کے لیے بھی عبرت ہے کہ مسلمانوں کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس بہت بڑی بات ہے. آقا سے جس چیز کی نسبت ہو جاتی ہے نا، اس کا بھی ادب و احترام اتنا کرتے ہیں کہ آپ کے ایک فرمان کو لکھنے سے پہلے جب لکھا، غسل کیا، نفل پڑھے، استخارہ کیا، پھر جا کے لکھایا. تو اس لیے میں جو درخواست کرنے جا رہا تھا کہ ہو سکے تو جب یہاں پر آئیں تو تھوڑا لباس بھی اچھا ہو، اچھی. دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب و احترام ثواب ہی ثواب ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہ فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اتنی تعظیم کرو، ان کی عزت کرو. یہ رب کا فرمان ہے. تو عزت والا کوئی بھی کام کرے گا انشاءاللہ اس کی برکت آپ خود دیکھیں گے. اور بہت سے تو خوشبو وغیرہ لگا کر ایک احترام کے ساتھ آئیں گے، انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی انشاءاللہ سب اللہ. تو باقاعدہ امام بخاری علیہ رحمہ کی کچھ حالات بھی میرے دین نیت ہے. ایک حدیث انشاءاللہ اس میں سے دیکھ کے بھی پڑھیں گے، اور تقریباً جو ہے وہ 9-10 تک ہم یہ اس کو ختم کر دیں گے انشاءاللہ مکمل، کیونکہ یہ زیادہ لمبا نہیں کریں گے انشاءاللہ. اصل ہمارا جو فوکس ہوگا وہ یہ درس بخاری ہوگا. اچھا اسی طرح جب مدارس جامعات میں جب بخاری شریف پڑھی جاتی ہے، وہاں اگر طلباء ہوتے ہیں، اساتذہ ہوتے ہیں، تو وہاں وہ عام طور پہ شروع کے اندر قصیدہ بردہ شریف پڑھتے ہیں نا. تو ہم بھی الحمدللہ یہ بخاری شریف کو پڑھنے لگے ہیں. تو آئیے مل کر 2-3 شعر جو ہے وہ قصیدہ بردہ کے پڑھتے ہیں. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا. اس شعر کا مطلب ہے کہ کیونکہ امام وسیلی بھی پکے سنی تھے، وسیلے کے ماننے والے تھے، تو کہتے ہیں کہ یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا، کہ اے ہمارے رب جو ہماری مراد ہے، جو ہم نے مقصد ہے، اے اللہ ہمارا وہ پورا فرما دے مصطفیٰ کے صدقے. یا ربی بالمصطفیٰ، تو مصطفیٰ کے صدقے اے میرے رب جو ہمارا مقصد ہے، اللہ کرے ہماری بخاری شریف کا جو یہ مقصد ہے یہ بھی پورا ہو، اور بھی جو ہمارے مقاصد ہیں جو رکاوٹیں اللہ تعالیٰ دور فرمائے. تو اس کو سامنے رکھ کے پڑھیں. یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم. یا اکرم الخلق ما لمن آلو به. یہاں امام بصیری عرض کر رہے ہیں کہ یا اکرم الخلق، اے مخلوق میں سب سے زیادہ معزز، مالی میرا کون ہے، الوذ بھی جس کی میں پناہ پکڑوں.
کیا اللہ نہیں تھا؟ وہ جانتے تھے کہ رسول سے مانگنا یہ خدا سے جدا نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول سے مانگ رہے ہیں تو یہ رب سے ہی مانگ رہے ہیں، رسول جو دیں گے وہ رب سے لے کر ہی دیں گے۔ تو آئیں اب مل کر پڑھتے ہیں، یا اکرم الخلق مالی من الوذ به، یا اکرم الخلق مالی من الوذ به، سواک عند حلول الحادث العمام، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، محمد سيد الكونين والثقلين، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ یہ پہلا شعر بھی کتنا پیارا ہے نا، مولاي صل وسلم دائما، اے میرے مولا، اے میرے رب، مولاي صلی، اے میرے اللہ رحمت بھیج، سلامتی بھیج، کس پر؟ علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ کیا امام بصیری کی بات ہے یار، کتنا پیارا شعر ہے کہ مخلوق میں جو سب سے بہترین ہیں، سب سے اچھے ہیں، اور جو ہے وہ تیرے حبیب ہیں، اے میرے اللہ ان پر درود و سلام نازل فرما۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، صلوا على الحبيب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو فرمان ہے تو اس کو حدیث کہتے ہیں نا عام طور پر، لیکن بعض اوقات سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان نہیں ہوتا، جیسے کسی صحابی کا فرمان ہے اور بعض کا تابعی کا فرمان ہے، تو یہ بھی بعض اوقات حدیث کی کتابوں میں ہوتے ہیں، اور ان کی پھر تقسیم ہوتی ہے اور وضاحت ہوتی ہے، لکھا ہوتا ہے کہ جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بخاری شریف کے اندر عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان ذکر کیا ہے، تو اس کو ذکر کر دیں گے کہ یہ ان کا فرمان ہے، اور جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہوتا ہے تو اس کو بھی یہ اس کے اندر مینشن کر دیا جاتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے۔ اب امام بخاری جو تھے، یہ جو صحیح بخاری ہے، اللہ تعالیٰ کب کس کو جو ہے وہ کون سا مقام دیتے، ٹھیک ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو پیدائش ہے یہ 3 شوال المکرم 194 ہجری میں ہوئی ہے، 194 سن ہجری، یہ امام بخاری کی تاریخ پیدائش ہے۔ 3 ہجری 13 شوال 194 ہجری میں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت ہوئی، اور ان کے جو والد تھے یہ بھی بڑے عظیم محدث تھے۔ اللہ کی قدرت دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جس سے دین کا کام لے لینا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بچپن میں نابینا ہو گئے، نابینا تھے،
آپ کی جو والدہ تھیں یہ بڑی عابدہ زاہدہ تھی، تو ماں کا اثر اولاد پر آتا ہے، ماں باپ کا جو اثر ہوتا ہے نا وہ اولاد پر آتا ہے۔ جب ماں باپ فیس بک اور یوٹیوب کو دیکھنے والے ہوں گے نا تو پھر اولاد اس سے آگے جائے گی، اس سے پیچھے نہیں جائے گی۔ اب جب باپ محدث، والدہ عابدہ زاہدہ ہیں، اور امام بخاری کے بچپن میں ہی آپ کے والد کا بھی انتقال ہو گیا تھا، تو آپ کی جو والدہ ماجدہ ہیں یہ بہت زیادہ عبادت، ریاضت اور اس طرح کرتی تھیں، اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی کے لیے دعا کیا کرتی تھیں۔ ایک رات یہ سوئی ہوئی تھی تو ان کو خواب میں ابراہیم علیہ السلام کی زیارت ہو گئی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زیارت ہوئی اور آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری دعا کو قبول فرما لیا ہے اور تمہارے بیٹے کی بصارت، بینائی کو لوٹا دیا ہے۔ جب آپ بیدار ہوئیں تو دیکھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی آنکھیں جو نابینا ہی تھی آپ کی، وہ بینا ہو چکے ہیں، آپ کی آنکھیں بالکل روشن ہو چکی ہیں۔ تو دعا جو ہے وہ تقدیر کو بدل دیتی ہے نا۔ اس وقت بڑے بڑے انہوں نے جو طبیب تھے، اس وقت جو ڈاکٹر سے ان سے علاج کروایا تھا، لیکن علاج نہیں ہوا۔ اس کے بعد پھر میں امام بخاری رحمۃ اللہ کے مختصر حالات جو ہیں وہ بیان کر کے پھر بخاری شریف کے حوالے سے عرض کرتا ہوں کچھ۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بچپن سے ہی بہت محنت کی تھی، اور اس کے بعد ان کو جہاں پتہ چلتا، آج جو ہمارے سامنے یہ حدیثیں یہ اتنی آسانی سے یہ ذخیرہ جمع نہیں ہوا ہے۔ اول تو یہ جو جمع کرنے والے تھے انہوں نے بڑی مشقتیں جھیلی تھیں، اپنے جو ہے وہ وطن کو چھوڑ کے دوسرے ممالک میں جا کر ان حدیثوں کے مجموعے کو جمع کیا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بخارا، سمرقند، عراق، شام، یمن، مکہ، مدینہ، بصرہ، یہ ان تمام علاقوں میں گئے اس لیے کہ جہاں بھی کوئی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کو جاننے والا ہو، یہ اس سے ڈائریکٹ جا کے حدیث سنے۔ جیسے حدیث یہ ہو گیا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، ذرا غور سے سنیے گا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان یہ کس نے سنا؟ صحابی۔ اب بعض اوقات ایک صحابی دوسرے صحابی کو بتائے گا کہ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس کے بعد کسی تابعی بزرگ نے اس صحابی سے سن لیا، پھر یہ تابعی بزرگ ہو سکتا ہے کسی دوسرے تابعی کو بتائیں، یا وہاں سے یہ تابعی تک بتائیں۔ اچھا، اب جو سب سے پہلے جس صحابی نے سنا تو ہو سکتا ہے کہ 4 صحابہ نے سنا ہو، اور 4 نے آگے 14 کو بتایا ہو، اور 14 نے آگے 16 کو بتایا ہو، 16 نے آگے 50 کو بتایا ہو۔ اب یہ جو فقہاء جو محدثین تھے، آپ غور کریں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ایک فرمان یہ کتنے صحابیوں سے روایت ہے، پھر یہ اس صحابہ کے بعد یہ انہوں نے وہاں سے کس کس تابعی تک پہنچا، پھر وہاں سے کس تبع تابعی تک پہنچا، یہ ان سب کو نہ صرف جانتے تھے، اور یہ جو سلسلہ چل رہا ہے نا، حدیث ایک سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا، تیسرے سے آگے، اسے سند بولتے ہیں۔ اس کو کیا بولتے ہیں؟ سند۔ یہ ہے حدیث کی سند، اور جو سرکار علیہ السلام کا فرمان ہے وہ حدیث ہے۔ تو یہ فرمان ہو گیا، یہ سند حدیث ہوتی ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان کبھی بھی ضعیف نہیں ہو سکتا۔ جو سرکار نے فرما دیا اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ فائنل اینڈ لاسٹ ہے۔ اب یہ جو سند ہوتی ہے نا، اس سند میں جو راوی جو بیان کر رہے ہیں، ان کے حالات زندگی، ان کا کس کا کون متقی تھا، کون پرہیزگار تھا، کتنا پرہیزگار تھا، کتنا نیک تھا، اس کی زندگی کس طرح گزری، وہ کوئی جھوٹ تو نہیں بولتا تھا، وہ کوئی جو ہے وہ چوری میں کہیں بھی ملوث تو نہیں ہوا، کبھی اس نے وہ کوئی سرعام لوگوں کے سامنے کھڑے کھڑے کھاتا تو نہیں تھا۔ یعنی ایک ایک چیز اس کی یہ جانچتے تھے، یہ معلومات کرتے تھے کہ یہ سرکار کا فرمان ہم تک آ رہا ہے، یہ بالکل ویلڈ طریقے تک ہم تک پہنچنا چاہیے، اور اس کے لیے انہوں نے پھر قربانیاں دیں۔ تو بہرحال یہ ہے سند حدیث، حدیث فرمان مصطفیٰ۔ پھر اس کے بعد جو یہ راوی ہیں، یہ جو راویوں کا پورا سلسلہ ہے، یہ سند حدیث کہلاتا ہے۔ اب ہم تو بڑے پڑھے لکھے ہیں، لیکن جنہوں نے محنتیں کی ہیں نا اس سند پر، پھر جو لوگ ہوتے ہیں، اب وہ اصطلاح ہے کہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا، یہ سند حدیث والے،
ان کو بولتے ہیں رجال، یعنی مرد کہہ لیں، اور اسماء الرجال، ان لوگوں کا معلومات کہ یہ کیسے تھے، کیا تھے، کہاں تھے، یہ پورا ڈیٹیل کے ساتھ علم جو ہے اس کا باقاعدہ نام ہے اسماء الرجال، جس کے اندر جلدوں کی جلدیں لکھ دی ہیں بزرگوں نے، اور اس کے اندر ہر جو راوی ہے اس کے الگ الگ حالات لکھے ہیں۔ اب امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی انہوں نے فرماتے ہیں کہ میں نے انہیں کتنی حدیثیں یاد تھی زبانی، پتہ کتنی؟ 3 لاکھ حدیثیں ان کو زبانی یاد تھی۔ کتنی؟ آئے کوئی آج مائی کا لال احسان، یہ ان کے حافظے میں تھی۔ جب یہ اپنے طلباء کے ساتھ پڑھتے تھے تو ان کے جو کلاس فیلوز تھے وہ حدیث استاد نے بتائی، کیونکہ پہلے ہر کوئی یہ بیان نہیں کر سکتا تھا۔ آج تو افسوس اس بات کا ہے کہ دوائی ڈاکٹر سے لینی ہے، لکڑی کا کام کارپینٹر سے کروانا ہے، الیکٹرک کا کام الیکٹریشین سے کروانا ہے، لیکن افسوس حدیث بیان کرنے کے لیے پینٹ شرٹ والا ملا بالکل کوئی فنکار، کوئی اداکار، کوئی کرکٹر یہ رہ گیا ہے جو حدیث بیان کر رہا ہے۔ یعنی فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہر کسی کو بیان کرنے کی اجازت نہیں تھی کہ بالکل ایز اٹ از درست وہی بیان کرے جو اس کا اہل ہو، وہ بیان کرے، ورنہ دوسرا بیان ہی نہ کرے۔ اب ہر بندے ہر شعبے کے لیے اسپیشلائزیشن ہے، نہیں ہے تو دین کے لیے نہیں ہے۔ اب کوئی حکمران ہے، سیاستدان ہے، جو چاہتا ہے بکتا ہے، یقین مانے بکواس کر رہا ہوتا ہے، کبھی صحابہ کی شان میں گستاخی کر رہا ہوتا ہے، کبھی تابعین کی شان میں، کبھی کس کی شان میں، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا، حدیثیں پڑھی نہیں ہیں، بس وہ ایک بڑا آدمی بن گیا، اب جو چاہتا ہے تو پھر وہ بکواسیں کر رہے ہوتے ہیں کہ الامان والحفیظ۔ میں شاید آپ سمجھ گئے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں۔ صحابہ کرام علیہ مردوان سچے صحابہ تھے، ہر صحابی سچا تھا۔ تو اب یہ جو حدیث ہے پہلے ہر کوئی بیان نہیں کر سکتا تھا، اس کے لیے مخصوص لوگ تھے، انہی کو بیان کرنے کی اجازت ہوتی تھی۔ تو وہ پھر جب یہ بیان کرتے تھے تو لاکھوں لاکھ کا مجمع جمع ہو جاتا تھا اس وقت، پھر اس میں آگے طلباء بیٹھتے تھے، پھر اس کے پیچھے یعنی درجہ بندی کے حساب سے میدان بھرے ہوئے ہیں۔ اب اس کے بعد اسپیکر کا نظام تو نہیں تھا، تو محدث صاحب بیان کر رہے ہیں، پھر یہ بیان کریں گے، اس کے قریب ایک آدمی کھڑا ہوگا، ایک اس سے آگے، اس سے آگے، اس سے آگے، یہ بیان کریں گے، یہ بیان کرے گا، وہ بیان کرے گا، وہ بیان کرے گا، وہ بیان کرے گا، یہ ایک حدیث پورا یوں بیان کریں گے۔ اس کے بعد پھر دوسری حدیث کی باری آئے گی، پھر آگے قلم اور دواتوں کی ہزاروں کی تعداد میں سامنے بیٹھے ہوئے، علم کا شوق تھا ان کا۔ اب تو وہ شوق ہی نہیں ہے نا، اب تو جس کا جو دل میں آ رہا ہے بولتا چلا جاتا ہے حدیث رسول پر۔ اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ میں آپ کو مثال دے رہا تھا کہ یہ کیسے تھے۔ ان کے جو کلاس فیلوز تھے یہ حدیث کو لکھتے تھے، امام بخاری لکھتے نہیں تھے۔ تو آپ کے وہ کچھ شاگرد تھے، 2-3 ہفتے گزر گئے، انہوں نے کہا بخاری تم خود تو لکھتے نہیں اور ضائع کر دیا تم نے سب کچھ۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو کچھ تمہارے پر لکھا ہے وہ لے آؤ اور سنتے جاؤ میں کیا بیان کرتا جا رہا ہوں۔ وہ جو 15-20 دن استاد بیان کر رہے تھے وہ سارا امام بخاری کی میموری میں حفظ ہوتا جا رہا تھا، انہوں نے لکھا ہوا تھا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی کتابت کی غلطی امام بخاری کے حافظے کو دیکھ کر درست کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ بعض اوقات جیسے ایک استاد نے کوئی حدیث بیان کی، اس کی سند بتائی، یعنی اب سند کے اندر اتنا یہ مسئلہ ہے کہ جیسے صحابی ہیں، تابعی ہیں، تب بعض اوقات ایک سند میں 10 راوی ہیں، تو اب ان 10 کے ایک حدیث ہے اس کے 10 راوی ہیں نا، تو ان 10 راویوں کا نام، ان کی کنیت، والد کا نام، دادا کا نام، ہمیں تو 4 حدیثیں پوچھیں کہ کسی ایک کا راوی کا نام بتا تو ہمیں نہیں پتا ہوگا۔ اور جنہوں نے یہ دین ہم تک پہنچایا ہے نا، یہ امام بخاری اور اس طرح کے جو دوسرے تھے۔ تو امام بخاری کو اگر یہ 10 لوگ ہیں اس سند کے اندر، تو 10 کے نام بھی یاد ہوگے، کنیت بھی یاد ہوگی، باپ کا نام بھی پتہ ہوگا، دادا کا نام بھی پتہ ہوگا کہ اس قبیلے میں پیدا ہوئے، بعضوں کا کب پیدا ہوئے، اس کے حالات زندگی کیسے تھے۔ یعنی یہ ایسا ہے کہ اس سے حدیث رسول لی جا سکے، یہ ایسا ہے۔ اگر ایسا ہے تو ٹھیک ہے، اگر ایسا نہیں ہے، جیسے مثال کے طور پر ایک دفعہ حدیث لینے گئے کہ بھائی وہ فلاں کے پاس حدیث ہے، وہاں پہنچے، دیکھا کہ ایک آدمی جو ہے وہ جھولی میں کچھ لیے ہوئے اور جانور کو بلا رہا ہے،
تو جیسے گھوڑے کو بلا رہے ہیں، جیسے گھوڑا قریب آیا اس نے کیونکہ جھولی میں کچھ ہے گھاس وغیرہ، اس نے جھولی کو گرا دیا تو دیکھا اس میں کچھ نہیں ہے، واپس آگے حدیث ملی کہ جو گھوڑے سے دھوکہ کرتا ہے حدیث میں کوئی دھوکہ نہ کرتے۔ اتنی احتیاط، اتنی احتیاط۔ تو اب یہ جو 10 لوگ ہیں، میں 10 کی بات کر رہا ہوں، امام بخاری کو تو 3 لاکھ حدیثیں یاد تھیں۔ کتنی؟ 3 لاکھ حدیثیں۔ اور جو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کو ساری حدیثیں یاد تھیں۔ امام اعظم تھے، کیونکہ امام بخاری جو ہے وہ سمجھے کہ امام اعظم کے شاگردوں میں آتے ہیں۔ جو ہم حنفی ہیں نا، ہم لوگ حنفی ہیں تقریباً پاک و ہند میں، تو اچھا بعضوں کا کیا ہوتا ہے کہ امام بخاری کے استاد جو ہیں یہ کوئی حدیث بیان کرتے ہیں نا، اچھا اس کے بعد 2-4 دن کے بعد اس حدیث کو دوبارہ بیان کیا تو کوئی غلطی ہو گئی اس میں نا، تو امام بخاری بتا دیا کرتے تھے کہ آپ نے اس دن یہ بیان کیا، اور وہ پھر کتاب اندر سے لے کر آتے اس میں چیک کرتے اور پھر باقی کہتے کہ امام بخاری آپ نے درست کہا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ قوت حافظہ عطا فرمایا تھا کہ آپ یقین مانے ہم میں سے ہر کوئی اپنے اوپر غور کرے یار، کوئی ایک حدیث جس کا راوی ہمیں بتاؤ، ہم نہیں جانتے ہوں۔ اچھا راوی تو الگ بات رہ گئی، ان کو تو راوی صرف نہیں پتا ہوتے تھے، یہ 3 لاکھ حدیثوں کے ان کے راوی بھی ان کو پتا ہوتے تھے، نہیں آپ دیکھیں کہ ان کی ڈیٹیل بھی پتا ہوتی تھی، کون کہاں رہنے والا ہے، کیوں یہ ان کو یاد رہ جاتا تھا، وجہ کیا تھی؟ پاک لوگ تھے، طیب لوگ تھے، طاہر لوگ تھے، ستھرے لوگ تھے، حرام سے بچنے والے لوگ تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو آپ کا نام جو ہے نا امام بخاری نہیں ہے، بخاری آپ کا نام نہیں، آپ کا نام ہے محمد۔ امام بخاری کا نام محمد ہے اور والد کا نام اسماعیل ہے، محمد بن اسماعیل۔ بخارا کے تھے تو یوں آپ بخاری کہلاتے ہیں۔ اور آپ کو بات بتاؤں، یہ جو کتاب ہے نا اس کا نام بخاری نہیں ہے، یعنی بخاری کا نام بخاری نہیں ہے، امام بخاری نے اس کا یہ نام نہیں رکھا۔ آپ کو یہ بخاری بخاری کرنے والے ملیں گے بیچاروں کو بخاری کا نام بھی نہیں آتا ہوگا، بخاری میں یوں آیا ہے۔ یہ تو انشاءاللہ یہ وقت کے ساتھ آپ کو میں عرض کرتا رہوں گا کہ بخاری کے اندر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کیسے بیان ہوئی یہ آپ کو پتہ چلے گا انشاءاللہ۔ امام بخاری پکے سنی تھے، عاشق رسول تھے یار، اور ان کے بقول تو امام بخاری نے ایک بدعت جاری کی تھی کہ حدیث لکھنے سے پہلے غسل کرو، حدیث لکھنے سے پہلے نفل پڑھو۔ یہ بدعت ہے نا، نہ دور پیارے آقا علیہ السلام کے دور میں نہیں ہے، دور صحابہ میں نہیں ہے۔ امام بخاری تو ہیں بھی تبع تابعی بزرگ ہیں، تابعی بھی نہیں ہے، یہ شاید تبع تابعی بھی نہیں ہے، لیکن اللہ نے ان کی کتاب کو دیکھیں جو شہرت جو یعنی ایک موقع پہ پیارے آقا علیہ السلام کی کسی نے خواب میں زیارت کی تو وہ فرمایا کہ تم اس کی کتاب پڑھتے تم میری کتاب کیوں نہیں پڑھتے؟ تو عرض کہ آقا آپ کی کتاب کون سی ہے؟ تو فرمایا جو بخاری کی کتاب ہے نا وہ میری کتاب ہے۔ اس کے بارے میں بھی پڑھ رہا تھا کہ اگر یعنی کہ قضاء حاجات کے لیے مسائل ہوں اس کو پڑھنا جو ہے نا یہ، لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ جیسے حدیث ڈائریکٹ پڑھنے جائیں گے نا تو خطا کھا جائیں گے۔ کیسے؟ جیسے اس کے اندر حدیث ہے اس میں ذکر ہے کہ رفع یدین کرنا ہے بخاری کے اندر، ٹھیک آئی ایکسیپٹ، کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہم تو رفع یدین نہیں کرتے۔ اب یہ اس کے جو شارح ہوں گے نا، جو شرح لکھنے والے ہیں، وہ اس کی شرح میں ہمیں بتائیں گے کہ یہ کیا ہے۔ اور میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ رفع یدین یہ کوئی اختلاف نہیں ہے، ہم رفع یدین نہیں کریں گے۔ اب میں چلو ایک مثال آپ کو دے دیتا ہوں کہ ترمذی شریف اوپر میرے پاس رکھی ہوئی ہے وہ بھی بلکہ ہاں اچھا وہ یاد آ گیا، مجھے آپ سے ایک کام کرنا تھا، آپ کو مجھے نیت کی تھی کہ یار آپ کو صحائف ستہ کے نام کم از کم یاد کرنا ہوگا، تو آپ برائے کرم آج میں انشاءاللہ ان کو دہرا دیتا ہوں، ٹھیک ہے، اور یہ جو ہے وہ آپ نے یاد کر لینا ہے۔ تھوڑی اصطلاحیں ہیں تو انشاءاللہ کچھ آئیں تو کچھ لے کر جائیں نا۔ صحائف ستہ کا مطلب ہوتا ہے 6 صحیح کتابیں نا۔ ویسے تو حدیث کی جیسے امام احمد بن حنبل ہے، ان کی مسند احمد بن حنبل ہے، اور امام احمد بن حنبل امام بخاری سے بھی افضل ہے،
ٹھیک ہے، لیکن ان کی کتاب کو جو ہے وہ شہرت اور مقام ان کا زیادہ ہے اس کتاب کا، لیکن امام احمد بن حنبل کا اگر ہم شخصیت کے اعتبار سے دیکھیں تو ان کا مقام زیادہ ہے، ان کی کتاب میں بھی بہت ساری صحیح حدیثیں، لیکن بخاری شریف کے اندر جو صحت کا التزام ہے یہ دیگر کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ تو صحائح ستہ یہ 6 جو صحیح کتابیں ہیں ان میں فرسٹ نمبر ہے بخاری شریف، اور اس کا نام ہے جو صحیح بخاری ہے، یہ بعض اوقات اس کے وہ ٹائٹل پیج پہ بھی لکھا ہوتا ہے الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ، یہ اس کا امام بخاری نے نام رکھا تھا الجامع، بعض اوقات اس کو اور آپ نے سنا ہو جامع بخاری یا صحیح بخاری، تو اس میں صحیح کا لفظ بھی ہے جامع کا لفظ بھی ہے، لیکن جو اس کا اصل نام ہے الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ، یہ اس کا اصل نام ہے الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب یہ جو صحیح بخاری بھی کوئی بولتے تو صحیح ہے، حرج نہیں ہے، لیکن ایک بات بتا رہا ہوں کہ امام بخاری نے جو نام اس کا رکھا تھا وہ یہ ہے، اور اس کے بعد جو دوسرے نمبر پر ہے وہ ہے صحیح مسلم، کتنی ہوگی؟ 2 صحیح مسلم۔ تیسرے نمبر پہ، اب اس میں تھوڑا سا بہت اختلاف بھی ہے لیکن ایک اجتماعی بات کر رہا ہوں میں، تیسرے نمبر پر ہے سنن ابو داؤد، ابو داؤد شریف بھی بول سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے، بخاری مسلم ابو داؤد، اور چوتھی ہے ابن ماجہ، اس کا نام بھی ہے سنن ابن ماجہ، سنن ابن ماجہ، اور جامع ترمذی، یعنی صرف ترمذی شریف بھی کہہ لیں، اور چھٹی ہے نسائی، سنن نسائی بھی بولتے ہیں۔ تو اب میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں، بخاری مسلم ابو داؤد، بخاری مسلم ابو داؤد، ابن ماجہ ترمذی نسائی، ابن ماجہ ترمذی نسائی۔ تو چلیں آئندہ کے لیے یہ ہم رکھ لیں گے، کاغذ کے نام لے آئیے گا، اس پہ لکھ لیں یار، اس کو ان کے نام کم از کم یاد ہو یار۔ اب یہ ہماری بنیادی کتابیں ہیں، بنیادی کتابوں کا بھی ہمیں نہیں پتہ ہے۔ تو میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ ڈائریکٹ حدیث سے اگر ہم مسئلہ نکالنے جائیں گے نا تو خطا کھا جائیں گے۔ تو اب جو ترمذی شریف ہے اس کے اندر ایک باب ہے، باب من لم یرفع یدیہ الا مرۃ واحدہ، کہ یہ باب اس بارے میں ہے کہ رفع یدین جب نماز شروع کرنی ہے نا اس وقت کرنا ہے۔ اب ٹائم بس 10 منٹ رہ گئے، اسی میں انشاءاللہ ہم اس کو ختم کریں گے، ورنہ ظاہر ہے کہ یہ حدیث ہے نا اور یہ بہت لمبا موضوع ہے، لیکن انشاءاللہ پہلی حدیث آج لازمی پڑھیں گے۔ تو وہ باب ہے پورا، جو یہاں پر مکتبے ہیں پاکستان کے، انہوں نے خیانت کرتے ہوئے یہ جو باب لکھا ہوا تھا نا اس کو نکال دیا، اور بیروت کی جو چھپی ہوئی ہے ترمذی شریف اس کے اندر یہ باب اب بھی موجود ہے، ان آنکھوں سے پڑھا ہے، ان آنکھوں سے بیروت والی میں پڑھا ہے۔ ایک اور عرب کا مکتبہ تھا اس پہ بھی میں نے دیکھا تھا کہ لکھا ہوا یہ باب، لیکن یہاں کے مکتبے نے چھاپا ہوا ہے، وہ سنی نہیں ہے، غیر سنی، انہوں نے خیانت کرتے ہوئے یہ باب نکالا ہوا ہے۔ لیکن جو اس باب کے تحت جو حدیث تھی وہ باقی ہے، کہ جو سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ہی دفعہ رفع یدین کیا، یعنی نماز کے شروع میں بس، اور یہی فائنل طریقہ ہے۔ تو اب وہ جو حدیث ہے نا، اگر ہم راویوں پہ بات کریں گے تو بخاری کے اندر بھی اس حدیث کے مقابل کی کوئی روایت موجود نہیں ہے رفع یدین کے معاملے میں، وہ زیادہ صحیح حدیث ہے کہ اس میں رفع یدین صرف ایک دفعہ کرنا ہے۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ جو شافعی حضرات کرتے ہیں حدیث پر عمل کرتے ہوئے امام شافعی کی تقلید میں، وہ درست، ہم اپنی جگہ درست، یہ کوئی اختلاف تھوڑی ہے، عقیدے کا تھوڑی ہے۔ سرکار نے شروع میں کیا تھا رفع یدین، سرکار کی یہ ادا بھی باقی ہیں ان کے لیے، آخر میں سرکار نے چھوڑ دیا تو وہ ادا ہمارے لیے باقی ہے، سرکار کی ادا وہ بھی کر رہے ہیں، ہم بھی ادا کر رہے ہیں، یہ کوئی اختلاف نہیں ہے۔ بے عشق محمد کے جو پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتی۔ تو بہرحال اب یہ یوں سمجھیں کہ صحیح حدیث ہوتی ہے، صحیح نہیں ہوتی ہے، یہ بھی ایک پورا ٹاپک ہے۔ جیسے صحیح حدیث ایک ہوتی ہے یعنی کہ صحیح لذات ہی ہوتی ہے، ایک صحیح لغیری ہی ہوتی ہے، دونوں صحیح ہیں۔
ایک حدیث حسن ہے، یہ بھی صحیح ہے، حالانکہ وہ اصطلاحی صحیح نہیں ہے لیکن وہ صحیح ہے، حسن لذات ہی ہے، حسن لغیر ہی ہے، ان دونوں پہ عمل کیا جاتا ہے، ہر کوئی عمل کرتا ہے۔ تو یہ انشاءاللہ اپنے موقع پر اس کو بھی ذکر کریں گے۔ اب انشاءاللہ عز و جل اس میں سے جو ایک حدیث ہے جو میں نے نیت کی تھی کہ انشاءاللہ ہم آج پڑھیں گے، وہ پڑھتے ہیں۔ اچھا، سب سے پہلے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کے اندر جو حدیث لائے ہیں نا، تو اب جب وہاں پڑھتے ہیں نا، ظاہر ہے کہ عالم ہوتا ہے، جب علماء کا کورس کروایا جا رہا ہوتا ہے تو ابھی تو ہم 1 گھنٹہ بھی یہاں پورا نہیں ہوا نا، وہ ڈیلی پڑھتے ہیں بخاری، روزانہ پڑھتے ہیں، اور پورا سال گزر جاتا ہے تو بھی یہ مکمل نہیں ہو پاتی۔ اس کے منتخب ابواب پڑھتے ہیں، وہ جس ڈیٹیل کے ساتھ پڑھتے ہیں نا تو پھر بندہ عالم بنتا ہے۔ اللہ ایسے ہمارے لیے بھی اسباب بنا دے کہ اللہ ہمیں عالم بنا دے یار، اللہ کی رحمت سے بعید نہیں ہے۔ ایک بزرگ کا شخص تھا کہ وہ 40 سال کی عمر میں انہوں نے علم دین پڑھنا شروع کیا تھا، 40 سال کی عمر۔ بلکہ آپ کو بھی بتاؤں، یہ اللہ بڑا بے نیاز ہے۔ برمنگھم UK میں ایک عیسائی پادری، 70 سال اس کی عمر، مسلمان ہو گئے، عیسائی پادری مسلمان ہو گئے۔ پھر جامعۃ المدینہ میں اس نے داخلہ لے لیا، عالم کورس میں داخلہ لے لیا۔ ابھی 2 سال پہلے یا پچھلے سال اس کا درس نظامی عالم کورس کمپلیٹ ہو گیا۔ اب جو اس کو معلومات اس کی 7 سالہ اسلامی زندگی کی، ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے 30 40 50 60 سال عمر اس کی معلومات کا 10واں حصہ بھی نہ ہو، بلکہ صحیح بات ہے کہ جو عالم کی معلومات ہوتی ہے نا اس کا 100واں یا 1000واں حصہ بھی ہم لوگوں کو علم نہیں ہوتا ہے۔ اب بیٹھے تو کبھی علم ہے، پتہ چلے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، امام بخاری نے اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اپنی کتاب کو شروع کیا ہے، اور سب سے پہلا جو باب ہے بخاری شریف کا، سب سے پہلا باب ہے وہ ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جو وحی ہے یہ کیسے شروع ہوئی، وہی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کیسے شروع ہوئی۔ اچھا، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی محدث بھی تھے اور بہت بڑے فقیہ بھی تھے، مجتہد بھی تھے۔ آپ کے حوالے سے مجتہد کا بھی قول ہے، تو یہی وجہ ہے کہ آپ نے اس کے اندر جو ابواب لکھے وہ گویا ایک شرعی مسئلہ تھا کہ شرعی مسئلہ لکھا، اس کے بعد حدیث بھی لائے، بعض جگہ آیات بھی لائے، اور یہاں بھی وقول اللہ عز وجل آیت لائے، انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ، کہ بے شک ہم نے آپ کی طرف وحی فرمائی جیسے وحی کی نوح اور دوسرے نبیوں جو ان کے بعد ہیں ان کی طرف۔ تو یہاں وحی کا ذکر تھا تو شروع میں آیت لائے کہ پہلا باب وحی والا ہے، اس حساب سے شروع میں آیت لائے جس میں وحی کا ذکر ہے۔ قال حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا یحیی بن سعید الانصاری قال اخبرني محمد بن ابراہیم التیمی انه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او الى امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر الیہ۔ یہ حدیث مکمل ہوئی۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اس کے شروع میں جو محدث حمیدی، سفیان، یحییٰ بن سعید، محمد بن ابراہیم، علقمہ اور عمر بن خطاب، یعنی 5 راوی یہ ہیں، چھٹے جا کے فاروق اعظم ہیں۔ یہ جو 6 لوگ ہیں نا، ان 6 کے کمپلیٹ اکثر حالات زندگی امام بخاری کو معلوم تھی۔ اس طرح ہر حدیث کے الگ الگ راویوں کا بھی پتہ تھا، ایسی معلومات تھی۔ اور جنہوں نے یہاں پر کام کیا نا، جیسے اس کی ایک شرح ہے عمدۃ القاری، یہ انہوں نے لکھی جو حنفی ہیں، یہ رفع یدین نہیں کرتے تھے، اس کے اندر رفع یدین کا ذکر ہے،
لیکن جہاں رفع یدین کا ذکر ہے نا، نیچے انہوں نے پھر اس کی ڈیٹیل لکھی ہے کہ بھائی رفع یدین جو کرتے ہیں تو اس کے جواب میں دلائل دیے کہ رفع یدین نہیں کرنا چاہیے، انہوں نے دلائل دیے اس کے اندر. تو اب وہ علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، لیکن انہوں نے امام بخاری سے ان کو اختلاف نہیں تھا، لڑائی نہیں تھی، لیکن جو فقہی اختلاف ہے یہ ہو سکتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. صحابہ کا بھی آپس میں فقہی اختلاف تھا، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اختلاف جو عقیدے کا ہوتا ہے نا، یہ خطرناک ہے. ہم عقیدے کے اختلاف پہ کمپرومائز نہیں کریں گے. یہ بولے ہم سب یار چھوڑو اختلاف کو، تو یہ نہیں ہوگا. یہ بکواس کریں کہ یار چھوڑو لڑائی کو، وہ بھی انسان ہے، فرانس والے بھی، تم بھی انسان ہو، ہم کہیں گے نہیں. جو ناموس رسالت والا مسئلہ ہے، اور یہی بات ختم نہیں ہوتی ہے، ناموس صحابہ کا جو مسئلہ ہے بات یہاں بھی ختم نہیں ہوگی. ناموس اہل بیت کا جو مسئلہ ہے یہاں بھی ختم نہیں ہوگی. ناموس اولیاء پر بھی، بلکہ ناموس عطار پر بھی، جو عطاری ہوگا وہ کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرے گا. یار کہ امیر اہل سنت اللہ کے ولی ہیں، اگر کوئی ان پر بکواس کرتا ہے تو ایک عطاری کو غور کر لینا چاہیے کہ وہ اس کے قریب بھی نہ جائے. ہر جو کسی پیر کامل کا مرید ہے تو اس مرید کو اس سے قطع تعلق کر لے کہ جن کے ساتھ جو ہے نا وہ جو عطار کے خلاف بکواس کرتا ہے، کہ جس امیر اہل سنت نے الحمدللہ لاکھوں دلوں کے اندر عشق رسول کی شمع کو روشن کیا ہے، عشق رسول عطا کیا ہے. خدا کی قسم یہ جذبہ دیا کہ کرو تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کرو کیا کروڑوں جہاں نہیں ہے. یہ جذبہ دیا ہے عاشق رسول امیر علیہ سنت نے. یار تو یہ جو جتنا بھی ہے نا یہ چیزیں یہ آتی ہیں، اس پہ کمپرومائز نہیں ہے. نہیں یار سب جو بھی ہیں سب سرکار کا جو بھی نام لیتا ہے ہمارا ہے. وہ یہ جو سرکار کا نام لیتا ہے نا، تو سرکار کا نام لینے میں صحابہ کا نام شامل ہے، خارج نہیں ہے. جو صحابہ کا گستاخ ہے وہ سرکار کا نام لینے والا نہیں ہے. بھائی ایک بول دو یار مجھے پاکستان سے بڑی محبت ہے، لیکن وہ جنا اچھا آدمی نہیں تھا، قائد اعظم اچھا آدمی نہیں تھا، قائد اعظم تو بہت گندا آدمی تھا، آپ کیا اس کو سچا پکا پاکستانی تسلیم کریں گے؟ نہیں. کیوں بھائی؟ جہاں آپ کی منطق چلے گی وہاں تو آپ یوں بات کریں گے، اور جہاں دین کا معاملہ آئے گا بولیں کمپرومائز کر لیں. ایسا نہیں ہوگا. ناموس رسالت، ناموس صحابہ یہ ایک ہی کیٹیگری کی چیزیں. یہ بزرگوں نے ہمیں بتایا ہے کہ ناموس رسالت پر بھی کمپرومائز نہیں کرنا ہے، اور آقا نے بتا دیا اصحابی کن نجوم بایہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مثل ہیں. ایک جگہ صاف فرما دیا کہ آنے والی قوم آئے گی میرے صحابہ کو برا بلا بولے گی، ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھانا، حدیث ہے. ان کے ساتھ کھانا نہیں ہے، ان کے ساتھ پینا نہیں ہے، مر جائیں تو ان کے جنازے میں بھی نہیں جانا. فَإِذَا مَاتُوا فَلَا تُصَلُّوا عَلَيْهِمْ، ان کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھنا. دور ایجاکم و ایجاہم، مسلم شریف کی حدیث ہے ایجاکم و ایجاہم، تم ان سے دور رہو، اپنے آپ کو ان سے دور رہو، گمراہ کر دیں گے تمہیں وہ. تو اس لیے جو ہے وہ کہ جو اگر کوئی اس طرح کی بات کرتا ہے نا کہ بھائی سب ایک ہی ہیں، نہیں سب ایک نہیں ہیں. گدھا الگ ہے، گھوڑا الگ ہے، اور خنزیر الگ ہے. تو خنزیر گھوڑا نہیں ہے، خنزیر بکری نہیں ہے. خنزیر کا کھانا حرام ہے، بکری کا کھانا حلال ہے. اور بکری بھی اگر مردار ہو تو اب کھانا پھر حرام ہے. اس لیے مسلمان بھی وہی، یعنی کہ جو اسلام کا دعویٰ وہی جو صحابہ پہ بکواس کرتا ہے وہ اندر سے مرا ہوا ہے، مردار ہے اس کا دل. کہ اہل بیت پہ کچھ بھونکتا ہے، سیدہ عائشہ، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہما یا کسی بھی اہل بیت پر وہ کرتا ہے تو وہ قبول نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا یہ پہلی حدیث فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا. فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ممبر پہ اس کو بیان کیا کہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ بے شک اعمال کا دور و مدار نیتوں پر ہے. امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غالباً 6 لاکھ حدیثوں میں سے آپ نے 6 چھانٹی کی، 6 لاکھ میں سے 6 چھانٹی کی، یا 5 لاکھ میں سے 5 چھانٹی کی. ان میں سے ایک حدیث یہ تھی انما الاعمال بالنیات،
اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر نیت اچھی ہے نا بہت اچھا ہے، اور نیت خراب ہے نا تو بہت خرابی ہے۔ آج ہم کسی کے ساتھ اچھائی کرتے ہیں نا، جیسے مطلب مسجد میں کچھ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، کسی رشتہ دار کے ساتھ اچھا سلوک کر لیتے ہیں، نمازیں پڑھ لیں، تہجد پڑھ لیں، دل میں تمنا ہوتی ہے لوگوں کو پتہ چلے یار، یعنی نیت کیا ہے دیتے وقت۔ بعض اوقات جب یہ پیسے اڑاتے ہیں نا یہ نعت خانوں کو ادھر ادھر، اس ٹائم نیت کیا ہے؟ شادیاں ہوتی ہیں پیسے اڑاتے ہیں، نیت کیا ہے؟ اس نیت سے اگر پیسے اڑا رہے ہیں اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں کہ لوگ سخی کہیں تو ثواب نہیں ملے گا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انما لکل امرئ ما نویٰ، کہ بے شک ہر شخص کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی ہے۔ فمن کانت ہجرتہ الی دنیا، اب مکے سے مدینے کی طرف ہجرت ہو رہی ہے، مکے میں بڑا غریب ہے، کہہ رہے ہجرت کر کے مدینے چلا جاؤں گا تو وہاں کچھ مل جائے گا۔ اگر وہ دنیا کے لیے کر رہا ہے، یا کوئی مدینے میں عورت ہے اس کے لیے وہ جو ہے وہ جا رہا ہے ہجرت کر کے اس سے شادی کر لوں گا، فرمایا کہ ہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، تو اس کی ہجرت اسی طرف ہے جس طرف اس نے ہجرت کی۔ اب یہ بہت اس کی جو شرح ہے وہ بہت دائرہ کہ طویل ہے۔ قصہ مختصر یہ کہ ہمیں اپنے اعمال میں نیت اچھی رکھنی چاہیے۔ اور ہجرت جو ہے، ہجرت دیکھیں مہاجر کون؟ اچھا اب یہ بھی ہے کہ دیکھیں مہاجر وہ ہے کہ حدیث میں فرمایا کہ مہاجر وہ جو اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمائے نا اس کو چھوڑ دے۔ مہاجر کا مطلب چھوڑنے والا۔ اب جو گانا بجا رہا ہے یہ کر رہا ہے مہاجر مہاجر، تو جو وہ مہاجرین ہیں وہ تھے یار، کاش ہم ان کا صدقہ ہم کو نصیب ہو جائے نا۔ تو ہجرت جو ہے نا، ہجرت جو بیسیکلی جو دور رسالت میں ہجرت تھی وہ 4 تھی۔ سب سے پہلی ہجرت جو سب سے پہلے مکی کے مسلمانوں نے حبشہ کی طرف کی، یہ پہلی ہجرت تھی۔ اس کے بعد دوسری ہجرت ہوئی وہ دوبارہ حبشہ کی طرف ہوئی، یہ 2 ہجرتیں ہو گئی۔ اور کہاں جو ہے وہ آپ تشریف فرمائے؟ اجمیر شریف میں۔ داتا علی حجویری کہاں؟ غزنی کے تھے، اور کہاں؟ لاہور میں موجود ہیں۔ اس طرح جو بزرگوں نے یہ کیے دین کی خدمت کے لیے، یہ ہجرت ان کی بڑے ثواب والے تھیں یار۔ اللہ ان سب کا ہم سب کو صدقہ عطا فرمائے۔ آج پہلی نشست الحمدللہ ختم ہوئی، انشاءاللہ عز و جل یہ اتوار نہیں، اس کے بعد والے اتوار اس کی اگلی نشست ہوگی۔ مزید انشاءاللہ منتخب حدیثیں ہم انشاءاللہ اس میں سے وہ پڑھا کریں گے۔ اللہ ہم سب کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثوں کی برکت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ یا رب مصطفیٰ بطفیل مصطفیٰ ہمارے والدین کی اور تمام امت مسلمہ کی مغفرت فرما۔ یا اللہ سب جل تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں مقبول کتاب بخاری شریف کا جو کچھ بھی ہم نے سلسلہ شروع کیا، الہ العالمین اپنے کرم سے اس میں غلطی کوتاہی سے بچا لیں۔ اے اللہ وہ بیان کریں جو تجھے اور تیرے محبوب کو راضی کرنے والا ہو۔ اے اللہ تیرے محبوب نے بتایا کہ اعمال کا دور و مدار نیتوں پر ہے۔ اے اللہ ہماری نیتیں درست فرما دے، ہماری نیتیں درست فرما دے، ہماری نیتیں اللہ درست فرما دے۔ بغیر نیت عمل کا ثواب نہیں ملتا۔ اللہ ہمیں اچھی نیتیں عطا فرما دے۔ یا اللہ عز و جل ہم سب کو اس کی برکتیں عطا فرما۔ بخاری شریف کا صدقہ، امام بخاری کا صدقہ ہمارے گھروں پر رحمت نازل فرما۔ یا اللہ ہمارے گھروں سے گانے بازوں کی آوازیں نہ آئیں، بلکہ قال اللہ و قال رسول کی صدائیں آئیں، تیرے کلام کی آواز آئے، تیرے محبوب کے کلام کی آوازیں ہمارے گھروں کے اندر گونجے۔ اے اللہ ہم سب کو اس کی برکتیں عطا فرما، برکتیں عطا فرما، برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ جس کے دل میں جو جائز حاجت ہے امام بخاری کا صدقہ سب پر رحمت کی نظر فرما دے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی۔